اور 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس، عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید کو دو مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ ماہر قانون حافظ احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بتائیے گا، دو مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، یہ جو سزائیں آئی ہیں، جو فیصلے سنائے گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص قانون سے، ریاست سے بالا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون اس معاملے کے اندر بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جو ہے پاکستان کے اندر پبلک آرڈر، لا اینڈ آرڈر، میوٹینی یا پرووکیشن یا انسائٹمنٹ کرتا ہے یا اوفینس کمٹ کرتا ہے جو ویجنگ آف وار اگینسٹ پاکستان ہے، یا فوج کے اداروں کے اندر جو ہے جو مختلف ادارے آرمی، نیوی، ایئر فورس یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اس کے اندر کوئی میوٹینی کرتا ہے تو اس کو پاکستان کے پینل کوڈ کے ڈفرنٹ سیکشن جو ہے اس کے اندر چارج کیا جا سکتا ہے، اور وہ سیکشنز ہیں 120 بی پاکستان پینل کوڈ، 121 اے پاکستان پینل کوڈ، 131 پاکستان پینل کوڈ، اور اس کے بعد 11 سیکشن 11 جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ہے، اس کے بعد سیکشن 21 اے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ہے۔ چونکہ اس کیس کے اندر جو بنیادی طور پہ یہ آیا ہے کہ چونکہ ڈیجیٹل ورلڈ کا ایک لا نیا آیا ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پاکستان کے اندر ہی بیٹھ کے اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کی سزا دی جا سکتی ہے، بلکہ اگر آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کے اور آپ پاکستان کے شہری بھی ہیں تو اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق دی جا سکتی ہے، اور اس کا انٹرنیشنل کور بھی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے نیچے بھی موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو انٹرنیشنل لاز جو ہیں یا ڈومیسٹک لاز جو ہیں وہ اس چیز کو کور کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے ملک کے اندر بیٹھ کے اور پرٹیکولرلی اس دوسرے ملک کا ڈیول سٹیزن بھی ہو اور وہ اداروں کے خلاف انسائٹمنٹ کرے، فیک نیوز کرے، فالس نیوز جو ہے اس کے اندر کرے، پرووکیشنز کرے، تو اس کو جو ہے وہ کرمنل کانسپریسی کے اندر یا اس کے بعد جو ہے اسے ان ویجنگ آف وار اگینسٹ پاکستان کے اندر چارج کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے عدالت نے جو ہے وہ ایک سزا جو ہے وہ دی ہے ان سرٹن سیکشنز کے اندر جو 36 ایئرز کے قریب بنتی ہے اور 2 لاکھ روپیہ جرمانہ بنا ہے۔ چونکہ پاکستان کے سرٹن لاز جو ہیں اس کے اندر ٹرائل ان ابسنشیا بھی ہے، اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، پراپر چارج جو ہے وہ جمع کروایا جاتا ہے، یعنی کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا چلان جمع کروا کے اس کے بعد وہ شخص جو ہے انٹینشنلی ابسکانڈ کر جاتا ہے یا عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، تو اس کو پھر جو ہے پاکستان کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے جا کے یا ایون پاکستان ملٹری لاز کے نیچے بھی جو ہے اسے جو ہے ٹرائل ان ایبسنشیا کیا جا سکتا ہے، اور وہ سزا جو ہے وہ عدالت وہ تمام ایویڈنس کو دیکھ کے کرتی ہے جو اس کے سامنے پریزنٹ کی گئی ہیں۔ اب یہ جو ایویڈنس آئی ہے جو عدالت میں پریزنٹ کی گئی ہے وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر کی گئی۔ پاکستان کے اندر ایک ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے اس کا پرووک کیا گیا، اس کی کمٹ کی گئی، اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے انسائٹمنٹ بھی اور پبلک جو ایک ڈس آرڈر ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہی وہ ساری ایویڈنس تھی جو پاکستان کی ان اداروں نے جو ہے وہ ایک چلان کی صورت کے اندر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کورٹ کے اندر جمع کروائی گئی، اور اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ان تمام مجرمان کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سزا دی گئی ہے یہ ایک ساتھ ہی بھگتنا ہوگی یا علیحدہ علیحدہ؟ اس کے اندر یہ ہے کہ 301 سی آر پی سی کا ایک سیکشن ہے 382 جو ہے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عدالت دے سکتی ہے، اور عدالت نے ان کیس کے اندر جو دیا ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈفرنٹ سیکشنز کے اندر جو ہے سزائیں دی جاتی ہیں تو عدالت کی یہ ثوابدید ہے کہ ان چیزوں کو کانکرنٹ کے طور پہ ڈیل کیا جا سکے، تو ان کیسز کے اندر 382 کا بینیفٹ جو دیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ 2 چیزیں آگے آئیں گی۔ ایک اس کے اندر یہ آئے گا کہ ان کے آئی ڈی کارڈ یا سی این آئی سی یا پاسپورٹس بلاک کر دیے جائیں گے، ان کی پراپرٹیز جو ہے ان کو فورفیٹ کر لیا جائے گا جو پاکستان کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان تھرو فارن آفس کی انٹیریئر منسٹری جو ہے ان کنسرن جہاں یہ ہیں ان ممالک سے کانٹیکٹ کرے گی، اور وہاں کے اوپر چونکہ پاکستان کا کئی ممالک کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کا ایک ایگریمنٹ یا ٹریٹی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو میوچل لیگل اسسٹنس کے اندر جو ہے وہ آپ ایک لیگل فریم ورک کو بناتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں منسٹری آف انٹیریئر یا منسٹر فار انٹیریئر جو تھے وہ گئے تھے یو کے اندر، اور انہوں نے پراپر ڈاکومنٹیشن جو تھی یہاں پہ بھی ہائی کمیشنز کو دی، اور وہاں پہ بھی جا کے بات کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے ریاست کے اداروں کے خلاف پاکستان کے جو لاز ہیں، چاہے وہ ملٹری لاز ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، یا پاکستان پینل کوڈ ہے، یا پیکا لا اس کی وائلیشنز کرتے ہیں،
اور ان کے خلاف ججمنٹس بھی ہیں، جو پہلے ملٹری کورٹس نے بھی ججمنٹ جو تھیں ان میں سے 2 ایسے تھے جن کے خلاف دی تھیں، اور دوسرے ایسے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک لا کا پروسیس ہے اس کو انہوں نے ایبسکانڈ کیا ہوا ہے اور انٹینشنلی اوائڈ کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ لیگل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کو پاکستان کے حوالے کریں۔ اور اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ بعد کے اندر پاکستان نے پھر ایک ڈیمارشے بھی جو ہے وہ برٹش ہائی کمیشنز کو دیا تھا یہاں پہ بیٹھ کے، چونکہ پاکستان کے جو ہائی ڈگنیٹریز تھے ان کے خلاف بھی ایک تھریٹننگ قسم کے وہاں پہ پروٹیسٹ یہ چیزیں آئی تھیں۔ تو ایک سلسلہ جو ہے وہ پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا جو ہے کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے یہ لا اجازت نہیں دیتا کہ آپ ڈیول سٹیزن ہو کے دوسرے ملک کے اندر بیٹھ کے جو ہے اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف یا اپنے ملک کے جو ہے انسٹیٹیوشنز کے خلاف آپ پرووک کریں، اور لا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہو۔ یہ فری اسپیچ جو ہے یہ دنیا میں کسی جگہ الاؤ نہیں ہے، اور ہر جگہ اس کے لمٹس ہیں کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی میٹرز آتے ہیں یا جہاں کے اوپر آپ پرووک کرتے ہیں یا فیک نیوز کرتے ہیں، اس کی کل جو ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ہے بالکل ریاست مخالف کسی قسم کا پروپیگنڈا، ڈیجیٹل دہشت گردی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہت شکریہ حافظ احسان صاحب۔